بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم آج انگلش کے رائٹنگ پیٹرن کے حوالے سے جو کچھ آج کل اس معاشرے کے اندر بالخصوص ہمارے اسکولز کے اندر بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، ان کی بنیادی کلاسیں تو صحیح ہوتی ہیں، لیکن رفتہ رفتہ وہ اس غلطی کے رجحان کی طرف بڑھ جاتے ہیں جس کے اوپر نہ ہی والدین توجہ دیتے ہیں، نہ ہی ٹیوشن پڑھانے والے، نہ خود اسٹوڈنٹ توجہ دیتا ہے کہ وہ کیا پڑھ کر آیا ہے، اور نہ ہی مینجمنٹ اور نہ ہی یہ ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ اس جو معاشرتی غلطی اس وقت تعلیمی نظام میں آ گئی ہے انگلش لکھنے کے دوران، اس کو درست کیا جائے۔ میرا چیلنج ہے، آج ہی آپ جا کر چیک کریں، ابھی آپ عملی کسی بھی انگلش رائٹنگ کی جو کاپی ہے اس کو نکالیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے کو آپ دیکھیے گا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ 99% لوگ جو ہے وہ غلط لکھ رہے ہوں گے، شاید 1% لوگ جو ہے وہ صحیح لکھ رہے ہوں۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو درست کرتے ہیں۔ انسان وہی اچھا ہوتا ہے جو دانشور ہو۔ لوگوں سے اگر پوچھا جائے کہ آپ دانشور بننا چاہتے ہیں یا عقل مند، میکسیمم لوگ جواب دیں گے عقل مند بننا چاہتے ہیں، جبکہ عقل مند بننے کے لیے ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں۔ جب انسان کو صحیح طور پر چلنا اور صحیح طور پر معاشرے کے اندر رہنا آتا ہے تو ٹھوکریں کھا کھا کر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں، ان کو نقصان اٹھا اٹھا کر جو لوگ آگے بڑھتے ہیں وہ عقل مند کہلاتے ہیں۔ دانشور وہ ہوتا ہے جو کسی کو ٹھوکر کھاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے تاکہ مجھے ٹھوکر نہ لگے، میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو، میں کسی بری راہ پہ نہ چلے جاؤں۔ تو آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سدھار لیں، یا پھر ہم ایک صحیح معنوں میں اس فارمولے پہ عمل کریں کہ ہم صحیح ترین سیکھنے کے لیے جو غلطی ہوگی اس کو درست کریں گے، لیکن غلط ترین سیکھنے کے لیے محنت 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 محنت۔ اور آج اینڈ یہ ہے کہ جتنے بھی عرصے سے لوگ جو اس غلطی کے اندر مبتلا ہیں، جس کی میں نشاندہی کرنے والا ہوں، میرے اور ان سب کے لیے حقیقت یہ ہے کہ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، اساتذہ ہیں خود سمجھ جائیں گے۔ آئیے ہم اس طرف آتے ہیں کہ انگلش لکھتے ہوئے اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو جو رائٹنگ کا ابتدا کی جاتی ہے سکھانے کی، تو ان کو 4 لائن کے اندر انگلش سکھائی جاتی ہے، اور اس 4 لائن کے اندر یہ ذہن میں رکھیے کہ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ یہ لکھنا سکھایا جاتا ہے، اور بچے اس پر کئی سال محنت کرتے ہیں، اور تب جا کے ان کو یہ الفابیٹ سمجھ میں آتے ہیں، ٹیچر بتاتے ہیں، اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں، والدین بتاتے ہیں، بہن بھائی بتاتے ہیں، اس طرح وہ سیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے کیپٹل حرف کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح بچوں کو جس وقت چھوٹی ABCD لکھوائی جاتی ہے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جو رائٹنگ لکھی جاتی ہے اس کے اندر کئی ایسے لیٹر ہیں جو فلائنگ لیٹر ہیں، کئی ایسے لیٹر ہیں جو گراس لیٹر ہیں، اور کئی ایسے لیٹر ہیں جو روٹ لیٹر ہیں۔ فلائنگ لیٹر کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے، اور گراس لیٹر کی جو تعداد ہے وہ 14 ہے، اور روٹس لیٹر کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو بھی لیٹر ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اے جو ہے وہ گراس لیٹر ہے۔ گراس لیٹر ہمیشہ زمین یعنی روٹ سے اوپر دکھائی دیتی ہے۔ یہ اگر اس لائن کو ہم روٹس کی لائن کہہ لیں تو یہ بجا ہوگا، بیچ والی لائن کو اگر ہم گراس لیٹر کہہ رہے ہیں تو یہ بھی بالکل درست ہے، اور اوپر والی لائن کو ہم کہیں تو یہ فلائنگ لیٹر ہے۔ کچھ الفابیٹ شروع ہوتے ہیں جو گراس لیٹر پر شروع ہوتے ہیں وہیں ختم ہو جاتے ہیں، جس طرح اے گراس پر شروع ہوا، گراس والی لائن پر شروع ہوا اور وہیں ختم ہو گیا، لیکن بی جو ہے وہ فلائنگ لیٹر ہے، اوپر والی لائن سے ٹچ کیا اور
روٹ لیٹر والی لائن پہ ختم ہو گیا. سی گراس سے شروع ہوا, گراس پہ ختم ہو گیا. ایف فلائنگ لیٹر, ای گراس لیٹر, ایف فلائنگ لیٹر, ایچ فلائنگ لیٹر, جی روٹس لیٹر, آئی گراس لیٹر, جے روٹس لیٹر, کے فلائنگ لیٹر, آئی فلائنگ لیٹر, ایم گراس لیٹر, این گراس لیٹر, او گراس لیٹر, پی روٹس لیٹر, کیو روٹس لیٹر, آر گراس لیٹر, ایس گراس لیٹر, ٹی فلائنگ لیٹر, یو گراس لیٹر, وی گراس لیٹر, ڈبلو گراس لیٹر, ایکس گراس لیٹر, وائی روٹس لیٹر, زیڈ گراس لیٹر. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر ان پہ ہم یاد کر لیں اور ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھا لیں تو آپ کے سامنے ایک ایسی چیز آئے گی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس کو یاد کر لیں کہ فلائنگ لیٹر کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے. فلائنگ لیٹر کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے. 1 2 3 4 5 6 7. اور جو گراس لیٹر ہیں وہ جو بیچ میں لکھے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 14. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. اور اسی طرح جو روٹس لیٹر ہے وہ 5 ہیں. 1 2 3 4 5. تو ہمیں یاد کر لینا چاہیے کہ فلائنگ لیٹر کی تعداد جو ہے وہ 7 ہے, گراس لیٹر کی تعداد جو ہے 14 ہے, اور روٹس لیٹر کی جو تعداد ہے وہ 5 ہے. اب جس غلطی کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں اس کو آپ کو بہت توجہ سے دیکھنا ہے. آج ہی اپنے بچوں کو چیک کریں, ابھی اپنے بچوں کو چیک کریں, کچھ بھی ہو جائے, اسکول انتظامیہ سے, ٹیچر سے, ٹیوشن پڑھانے والے سے, اور آپ خود اگر اس غلطی کا شکار ہے تو اپنی غلطی کو مانیں, ایکسپٹ کریں اور اس کو درست کریں. مثال کے طور پر جب یہ 4 لائن کاپی سے ہٹ کر بچہ جس کو ہم کہتے ہیں سنگل لائن کاپی پہ جاتا ہے تو وہ وہاں جا کر بے شمار غلطیاں کرتا ہے, اور اس کے بعد ٹیچرز یہ کہتے ہیں بیٹا ایک لائن چھوڑ کے لکھو, اور پھر وہ لکھنا شروع کرتا ہے, لیکن اس میں بے شمار رائٹنگ پیٹرنز یوز کیے جاتے ہیں. بٹر فلائی رائٹنگ پیٹرن بھی استعمال کیا جاتا ہے, پرنٹ رائٹنگ پیٹرن بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور مختلف قسم کے رائٹنگ پیٹرنز کو یوز کرنے کے بعد لکھتے وقت وہ سارا جو غلطیاں ہیں وہ ٹیچرز بھی کر رہے ہوتی ہیں, اور وہ اسٹوڈنٹ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, اور انتظامیہ بھی صرف تماشا دیکھ رہی ہوتی ہے. جب ٹیچرز کی ٹریننگ ہوتی ہے سی ٹی سی کی یا پی ٹی سی کی یا اس کے علاوہ, ان کے اندر ان چیزوں کی نشاندہی ہونا چاہیے تاکہ بچے اپنی غلطیاں اسی سطح پر درست کر لیں. اور ہم اس کو اگنور اگر کر رہے ہیں تو ہم ضرور اپنے تمام غلط اعمال کے نشاندہی کرنے والے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھ لیے کہ ہماری جو غلط جتنی بھی حرکات ہیں, جتنے بھی معاملات ہیں, غلط پڑھانے کا طریقہ ہے وہ انتہائی خطرناک ہے. 1000 اسٹوڈنٹس کی غلطی جو ہے وہ ایک ٹیچر کی غلطی سے کم ہوتی ہے. ایک ٹیچر کی غلطی جو ہے ہزارہا اسٹوڈنٹس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. ان کے سیکھنے, سوچنے, سمجھنے کی صلاحیتیں جو ہے وہ اس پر نقش کر چکے ہوتے ہیں. لہٰذا برائے مہربانی اس غلطی کو درست کریں. آئیے میں اس کو ایک سنگل لائن, یا جس کو میں کہتا ہوں, میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ 2 لائن ہے اور ہر ایک چیز کی ایک حد ہے. جب بھی اس حد کو آپ توڑیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بھی حد توڑنے والوں کو پسند نہیں فرماتا, اور ہم آج اپنی حدیں توڑنے میں لگے ہوئے ہیں. سنگل لائن کے اندر یا سنگل لائن کاپی کے اندر, اس کو اردو کی کاپی بھی کہتے ہیں, اس کاپی کے اندر لکھتے ہوئے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر میں یہاں پر لکھوں ظہور بیگ, تو تمام دیکھیے گا اپنی کاپی کھول کے سب نے کہ اوپر والی جو لائن ہے جس کو ہم فلائنگ لیٹر والی لائن کہتے ہیں سب نے چھوڑا ہوا ہے, کوئی بھی نہیں لکھ رہا. سارے کے سارے تمام الفابیٹ جو ہے وہ جو آپ کی روٹس لائن والی لائن ہے اس روٹس لائن کے اوپر ہی سارے کے سارے جو ہے وہ لکھنے کے اندر لگے ہوئے ہیں, چاہے کیپٹل ہو چاہے آپ کے اسمال اے بی سی ڈی ہو. آپ دیکھ لیجئے, کچھ بھی کر لیں, ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی
कैपिटल अल्फ़ाबेट हैं वो हमेशा ऊपर वाली लाइन से टच होते हैं और ग्रास लेटर के ऊपर खत्म हो जाते हैं, चाहे कोई सा भी अल्फ़ाबेट हो। इसी तरह इसके अंदर छोटी एबीसीडी के अंदर फर्क है, मैंने बताया फ्लाइंग लेटर 7 होते हैं, ग्रास लेटर 14 होते हैं, रूट्स लेटर जो है वो 5 होते हैं। तो आप अगर इस तरफ देख लें थोड़ी सी तवज्जो करके कि मैंने लिखा है यहाँ ज़हूर बेग, जो आजकल गलती की जा रही है, आप ये देख लीजिए। सबसे पहले तो इस लाइन का ही इस्तेमाल नहीं किया जाता, जो कि गलत तरीका है। दूसरे नंबर पे नीचे वाली लाइन से कैपिटल लफ्ज को मिलाया जाता है, गलत तरीका है। फिर दूसरे नंबर पर जितने भी आपके रूट्स लेटर है उसको नीचे वाली लाइन से बाहर निकाल दिया जाता, तमाम टीचर्स भी इसको इग्नोर कर रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। आप चेक करें, अभी चेक करें, वीडियो चेक देखते हुए चेक करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट वीडियो है और तमाम लोग इसका शिकार हैं। और इससे वाबस्ता जितने भी लोग हैं उनको चाहिए इसको आगे बढ़ाएं, अपनी गलती दुरुस्त करें और लोगों को मजबूर करें कि वो सही राइटिंग पैटर्न के ऊपर आ जाए। अब मैंने यही जो सिंगल लाइन कॉपी है उसके अंदर मैंने ये भी ज़हूर बेग लिखा है। अब इसके अंदर भी देखें कि ज़हूर जो है वो मैंने कैपिटल हर्फ के मुताबिक लिखा है, ए जो है वो मैंने आपका ग्रास लेटर है, एच जो है वो आपका फ्लाइंग लेटर है, ओ आर जो है ये आपका ग्रास लेटर है, बी जो है वो आपका ज़हन में रखिएगा कैपिटल है तो वो आपका फ्लाइंग लेटर से शुरू होता है, ग्रास लेटर पर खत्म होता है। ए और आई, आप ये देख लीजिए कि ये दोनों जो अल्फ़ाबेट हैं ये सारे के सारे चेक कर लीजिए कि ये रूट्स लेटर के हैं और जी जो है वो बगैर लाइन से बाहर निकले हुए, उसने अपनी हद नहीं तोड़ी। यहां पर इसने अपनी हद तोड़ दी, ये गलत है। आपने जो कुछ भी लिखना है इस लाइन के ऊपर ही ऊपर लिखना है, इस लाइन के ऊपर से नहीं लिखना। इन दोनों लाइन के दरमियान, इसी फार्मूले के मुताबिक अगर मैं इसके दरमियान की दोनों लाइनें मिटा दूं, इसकी सारी दोनों लाइनें मिटा दूं मैं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। यही चीज मैंने यहां पर लिखी है जिसके अंदर ये तमाम के तमाम जितने भी तरीकेकार है ये अल्लाह ताला के करम से बिल्कुल सही है। अब देखना यह है कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा, आपके कमेंट्स बताएंगे, आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करने का तरीका बताएगा, इसको लाइक करने का तरीका बताएगा, इसको प्रमोट करने का तरीका बताएगा। अगर आपने इस राइटिंग पैटर्न को अपने तालीमी निज़ाम के अंदर नहीं चेक किया, एज अ पेरेंट्स, एज अ स्टूडेंट्स, एज अ टीचर्स, एज अ मैनेजमेंट और इसके अलावा जितने भी लोग तालीम से वाबस्ता सीखने सिखाने के अमल से गुजर रहे हैं, बराए मेहरबानी अल्लाह ताला हमेशा हमें इल्म नाफे और इल्म कसीर अता फरमाए, ना कि हम जो है ऐसे इल्म हासिल करने की तरफ चले जाएं जो हमें गलत राह पे लगाए। इल्म ऐसे बेशुमार हैं जो गलत राह की तरफ ले जाते हैं और इल्म ऐसी नूर का मीनारा भी है कि जो आपको अंधेरों से निकालकर उजाले की तरफ ले जाता है और इसको चलाने वाला, इसको बनाने वाला एक उस्ताद ही होता है, एक टीचर्स ही होती हैं, असातिज़ा ही होते हैं। ये तमाम मिलकर ही इस मुआशरे की बेहतरीन तश्कील कर सकते हैं। उम्मीद है आप वॉइस, हमारा जो चैनल है वॉइस ऑफ DRZBR, इसको लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, इसको प्रमोट भी करेंगे और अपने मशवरों से और अपने जो भी कमेंट्स हैं उसके साथ साथ हमारी हौसला अफजाई भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।